الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم آج سے جس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کتاب الادب، اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب کا اچھا بڑا حصہ جو ہے وہ اس کتاب کے مختلف ابواب پر مشتمل ہے۔ ادب کا لفظ کئی معنی رکھتا ہے، اور ادب کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے مأدبہ کا ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں کہ کوئی فیسٹ ہے، کوئی دعوت ہے جس میں کھانے چن کر لوگوں کو اس پر دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، قسم قسم کے اس میں کھانے ہوتے ہیں۔ تو ادب بھی گویا یا مأدبہ کسے کہتے ہیں کہ انسانی فضائل، انسانی اخلاق، اس کی جیسے اس کا ایک مینیو ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن مجید گویا اللہ تعالیٰ کا ایک خوان نعمت ہے، ایک دسترخوان ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان چنا ہے اور اس میں قسم قسم کی غذائیں اپنے بندوں کے لیے متعین کی ہیں۔ تو جس طریقے سے انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کے قلب کو بھی، اس کی روح کو بھی، اس کے باطن کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ ابتدائی دور میں ایک بہت مشہور صوفی ٹیکسٹ ہے ابو طالب مکی علیہ رحمہ کا، بہت ضخیم کتاب ہے، اس کا نام ہے قوت القلوب، دلوں کی خوراک۔ یعنی جس طرح انسان کے جسم کو جو ہے وہ روٹی پانی چاہیے، اور اس کو جو ہے مختلف قسم کے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور وٹامنز چاہیے ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے دل کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، دل کو نشو و نما دینے کے لیے، دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی بہت سی دوائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی۔ اور خود قرآن مجید کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے، جو کچھ کے سینوں میں ہے، جو بھی سینوں کی بیماریاں ہیں، جو سینوں کے آزار ہیں، جو سینوں کے امراض ہیں، قرآن مجید اس کی دوا ہے۔ تو کتاب الادب، اور جیسے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، علم اور ادب۔ جو قرآن مجید کی مشہور آیت ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی، دونوں کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ انہوں نے بتایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علموہم وادبوہم، کہ ان کو تعلیم دو اور ان کی تأدیب کرو، ان کو ادب سکھاؤ۔ ایک اور جو روایت ہمارے ہاں پرانی کتابوں میں چلی آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور مجھے بہت خوبصورت میری تأدیب کی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ادب کا لفظ ہمارے ہاں ایک تو مینرز کے لیے آتا ہے، آداب، اس کی جمع آداب ہے، آداب الطعام ہے، آداب النوم ہے، آداب الجوار ہے، آداب تلاوت القرآن ہے، کہ کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا صحیح ڈھنگ کیا ہے، اس کا صحیح نہج کیا ہے۔ اور پھر یہی لفظ ہے جو زبان کا اگر انسان اچھا ذوق پیدا کرے اور زبان کے اعتبار سے
کچھ چیزیں پروڈیوس کرے تو وہ جو اس کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک جمالیاتی عنصر بھی ہوتا ہے اس کو ہمارے ہاں ادب کہا جاتا ہے، لٹریچر. تو گویا یہ اس سے جڑی ہوئی بات ہے. اسی لیے ابتدائی دور میں کچھ معلمین ہوتے تھے اور کچھ مؤدبین ہوتے تھے. علم تو بنیادی طور پر کیا ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن و سنت کا علم ہے، اور قرآن و سنت کے علم کے لیے کچھ علوم عالیہ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ انسٹرومنٹل علوم کی ضرورت ہوتی ہے جس میں صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے اور چیزیں ہیں. لیکن ایک وہ چیز ہے جو ادب ہے، یعنی جس کے اندر شعر ہے، جس کے اندر خطبہ ہے، جس کے اندر لفظ کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کیا جاتا ہے. تو اگر ہم غور کریں تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یعنی یہ جو ادب ہے جو مینرز کے معنوں میں ہے، اخلاق کے معنوں میں ہے، اور یہ جو ادب جو لٹریچر کے معنوں میں ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی. اسی لیے ہمارے جو بڑے لوگ تھے پرانے ائمہ میں سے بھی کئی لوگ ایسے تھے جو لفظ کا بہت گہرا ذوق رکھتے تھے، جو شعر کہتے تھے. صحابہ کرام میں کتنے لوگ تھے جو باقاعدہ شعر کہا کرتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو ایک پورا جیسے دیوان بھی منسوب ہے، اگرچہ اس کا زیادہ تر حصہ منحول ہے، یعنی غلط طور پہ ان کی طرف منسوب ہے، لیکن بہرحال ایک پورا اچھا خاصا مجموعہ ہے. اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاعر تھے، وہ صاحب دیوان شاعر تھے. تو یہ جو چیز ہے کہ انسان کا اخلاقی وجود اور اس کا جمالیاتی وجود وہ اکٹھا ہو جائے، اس کے اندر ایک سنتھسس ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی یہ ہے نا کہ انسان کے اندر مختلف طرح کے شعور پایا جاتا ہے. ایک اس کے اندر عقلی شعور ہے، ایک مذہبی شعور ہے، ایک جمالیاتی شعور ہے، ایک عقلی شعور ہے. اور دین یہ چاہتا ہے کہ یہ شعور کی ساری قسمیں ایک ہی چشمے سے سیراب ہوں. اور وہ چشمہ کیا ہے؟ وہ چشمہ قرآن و سنت کا چشمہ ہے. جو قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف قطعات جو ہیں اس میں طرح طرح کی اس میں فصلیں اگتی ہیں، دانے اگتے ہیں، پھل پھول اگتے ہیں. اور آگے کہا گیا یسقا بماء واحد، اس سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. تو ہمارے دین کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اور اس کے شعور اور اس کی نفس کی تمام فیکلٹیز کو جو چیز خوراک دے، جو چیز اس کو سسٹین کرے، جو اس کو ڈیولپ کرے، وہ کیا ہو؟ وہ قرآن و سنت ہو. وہی جو ہے وہ پرانی شراب ہو، جس کو اقبال نے کہا نا کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. اور وہی شراب کہن جس کے بارے میں اقبال نے جا کہا نا کہ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ. تو یہ جو شراب کہن ہے یہ قرآن و سنت سے میسر آتی ہے، جس سے انسان کے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شراب کا آپ سمجھ لیں جو سمبل استعمال ہوتا ہے شاعری میں، وہ سورس آف انسپریشن کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. تو ہمارے لیے جو سورس آف انسپریشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے. تو یہ جو ادب ہے اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے تعلیم و تربیت. تو عربی زبان میں تربیت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ یہ تأدیب کا ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی بھی اور اپنی اگلی نسلوں کی تعلیم اور تربیت. تعلیم ضرورت ہے انسان کے شعور کی، اور تربیت یا اخلاق ضرورت ہے انسان کے وجود کے. یعنی انسان جو ہے وہ وجود بھی رکھتا ہے اور شعور بھی رکھتا ہے. اسی لیے بہت سے ہمارے اکابرین نے یہ بات کہی ہے کہ نحن الی قلیل من الادب احوج منا الی کثیر من العلم. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بہت تھوڑے ادب کے زیادہ محتاج ہیں بہت زیادہ علم کی نسبت. تو ہمیں علم بھی درکار ہے لیکن ہمیں ادب بھی درکار ہے. اور ایک صاحب کہتے ہیں کاد الادب ان یکون ثلثی الدین، قریب ہے کہ یہ جو ادب ہے وہ 2/3 دین بن جائے. اور اسی لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کئی اکابرین اپنے جو ہے وہ بچوں سے کہا کرتے تھے کہ ایک فقیہ نے کہا اپنے بیٹے سے، ایک بڑے عالم نے، کہ ائت الفقہاء والعلماء، علماء اور فقہاء کے پاس جایا کرو، وتعلم منہم، اور ان سے سیکھا کرو، وخذ من ادبہم واخلاقہم،
اور ان کے ادب اور اخلاق میں سے، وہدیہم، اور ان کے جو مینرز ہیں ان میں سے حاصل کرو، بِأَنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ لَكَ مِن كَثِيرٍ مِّنَ الْحَدِيثِ، کہ ان کے ادب، ان کے اخلاق، ان کی ہدی، اس سے اگر تم لوگے تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بہت زیادہ احادیث سے، بہت زیادہ روایتوں سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں بعض اوقات جو ہے 5-5 ہزار لوگ بیٹھا کرتے تھے مجلس حدیث میں، جس میں حدیث کے طالب علم تو 200-250-300 ہوتے تھے، باقی عام لوگ ہوتے تھے۔ اور وہ عام لوگ ان سے کیا سیکھتے تھے؟ ادب سیکھتے تھے کہ ایک عالم، ایک محدث کلام کیسے کرتا ہے، چیزوں کو بیان کیسے کرتا ہے۔ تو یہ جو ادب ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے تعلق کو نبھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن نارمز کی ضرورت ہے، اس کے مجموعے کو ادب کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا گیا، خاص طور پہ دکھایا گیا کہ انبیاء کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو کیسے اس میں ادب بجا لاتے ہیں۔ بہت سے ہمارے اکابرین نے سورہ نجم کی جو آیت ہے نا کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ ہی نگاہ کج ہوئی اور نہ ہی وہ حد سے آگے بڑھی، کہتے ہیں کہ یہ ایسنس ہے ادب کا۔ کیا ایسنس ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی جناب میں جو قرب آپ کو حاصل ہوا معراج میں، اس کا بیان ہے۔ تو کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تعالیٰ نے اپنا جتنا جلوہ دکھانا چاہا، اپنے آپ کو جتنا ڈسکلوز کرنا چاہا، اس کو پیغمبر نے بالکل ٹھیک ٹھیک ریسیو کر لیا۔ ما زاغ البصر، نگاہ جو ہے وہ چکا چوند نہیں ہوئی، نگاہ میں کوئی کجی پیدا نہیں ہوئی۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کنسیل کیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپایا، تو وما طغى، پیغمبر نے اس حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ما زاغ البصر، جتنا دکھایا اس کو ٹھیک ٹھیک دیکھ لیا، اور جتنا چھپایا اس کے بارے میں حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ہمارے علماء نے مثالیں دے کے بتایا ہے قرآن مجید میں سے کہ اللہ کے پیغمبروں نے جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو اس میں ادب کو کیسے ملحوظ رکھا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اور تعارف میں فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدینی، میرا رب کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا وہی ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب وہ کہہ تو سکتے تھے نا کہ بھئی شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ادب کیا ہے کہ بیماری کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ والذی هو یمرضنی ویسقینی ویشفینی، وہی ہے جو مجھے مریض کرتا ہے، وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، نہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ سب کہا ہوتا تو جانتا۔ اور پھر کہا کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو میرے جی میں ہے تو وہ جانتا ہے، لیکن جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ وانت علام الغیوب۔ اور پھر کیا کہا؟ ان تغفر لہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے ہی بندے ہیں نا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے اللہ اگر تو بخش دے، معاف کر دے تو تو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یہ ادب ہے۔ اے اللہ تو طاقتور ہے، چاہے تو سب کو پکڑ لے، سب کو عذاب دے دے، اور اے اللہ اگر تو ان سب کو معاف کر دے تو تجھے کون روک سکتا ہے؟ تو کہا کہ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر ایک اور حوالے سے آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ کہف میں قصہ موسیٰ و خضر بیان ہوا ہے، اور وہاں 3 ایونٹس ہوئے ہیں۔ اس میں پہلا ایونٹ جو ہے
وہ کشتی کا پھٹا اکھاڑ دیا، انہوں نے تختہ اکھاڑ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک معصوم بچے کی جان لے لی، ایک نفس زکیہ کی جان لے لی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک دیوار گر رہی تھی ایک بستی میں، اس کو سیدھا کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے دو کام نیگیٹو ہیں، پہلے دو کام بظاہر منفی کام ہیں۔ تو جب سیدنا خضر نے بتایا کہ بھئی یہ میں کیا کر رہا تھا، تو دونوں پہلی چیزوں میں اس کی نسبت اپنی طرف کی، جو کہا نا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، اس کشتی کو، تاکہ چونکہ ایک غاصب حاکم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کر رہا تھا، قبضے میں لے رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو بچا لوں۔ تو اب چونکہ عیب دار کر رہے تھے نا، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ آخر میں کیا کہا انہوں نے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے جو کچھ کیا یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ لیکن ادب کیا ہے کہ چونکہ اس میں ایک نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ جو نفس زکیہ تھا، جو ایک معصوم بچہ تھا، اس کو مار دیا، تو وہاں پر کیا کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَنَا رَبُّهُمَا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہمارا رب جو ہے وہ اس کو بدل دے، یعنی ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس بچے کو مار دیں اور مارنے کے بعد اللہ اس کی جگہ ایک اور بچہ دے دے جو صالح ہو، جو نیک ہو۔ اور جو تیسرا کام تھا وہ پازیٹیو کام تھا، تو وہاں نسبت دی اللہ کی طرف۔ تو فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ وہ بچے جو ہیں یتیم بچے جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، تو اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لے اڑتے، تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ وہ جو بچے ہیں وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا وہ خزانہ اس میں سے نکال لیں۔ تو یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو کس طریقے سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ادب تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے ادب اللہ کے ساتھ، ایک ہے ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک ہے ادب اللہ کی مخلوقات کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ادب ہے وہ کیا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا اور اس کو بجا لانا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے ذات و صفات کی، نمبر دو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی معرفت حاصل کرے، اور نمبر تین پھر ایک پوزیشن لے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اہل بنائے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے کہ آپ پہ درود بھیجا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کا اتباع کیا جائے، آپ کی نصرت کی جائے۔ اور پھر مخلوقات کے ساتھ ادب کیا ہے کہ جس کا جو ڈیو بنتا ہے، جس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے۔ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ تو یہ کیا ہے، یہ مخلوق کے ساتھ ادب ہے۔ تو آج ہم نے چند باتیں ادب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ جو پہلا باب ہے حیا کا، اس کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔